محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد۔ امام شامل رحمۃ اللہ علیہ روسیوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑے ہیں، عرصہ دراز تک لڑے ہیں، اور ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا روسیوں نے۔ اس کو پھر اپنے یہاں اس کی تربیت کی، اس کو پالا، اس کو کالج وغیرہ سے ساری چیزوں سے گزار کر اس کے بعد جو ہے تو وہ بنا، کیا اسے کہتے ہیں، آرمی میں کیپٹن ہو گیا، آرمی میں کیپٹن ہو گیا۔ تو جب امام شامل رحمۃ اللہ علیہ کا حملہ ہوتا تھا تو ان کا بیان آتا تھا کہ دہشت گردوں کا حملہ ہو گیا اور یہ ملک کا جو ہے تو سنورنے بننے نہیں دیتے ہیں اور ترقی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، ان کی بدامنی جو ہے تو ترقی انہیں نہیں دیتی ہے، اور جو ہے ان کی بدامنی کا خاتمہ ہو تو پھر ملک ترقی کرے گا۔ تو اس حملے کو، اپنے باپ کے حملے کو، یہ بیٹا بھی دہشت گردوں کا حملہ کہا کرتا تھا۔ ذہن سازی ہے نا، ذہن سازی بھی کہتا تھا، بلکہ وہ کہتا کہ ابا جان جو ہے سمجھتے نہیں ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، بوڑھے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اگر یہ دہشت گردی چھوڑ دیں تو ملک میں امن و امان ہو جائے، کتنی ترقی ہو جائے، یوں بھی کہتا۔ پھر اس کا جو ہے تو شادی کرنے کا جگہ خیال ہو گیا تو اس کو اپنے سینئر افسر نے ڈانٹ ڈپٹ کی، آپ کیسے شادی کر سکتے ہیں، آپ کی شادی ہم کرائیں گے۔ اور پھر جس وقت کہ اس کو امام شامل کے لوگوں کو ہم ختم کریں گے تو اس کے بعد جو ہے تو یہ کون سی جگہ تھی، کون سی ریاست تھی یہ آج کل جو چیچنیا داغستان، ہاں، کہ وہ جس وقت ہم جب ریاست جو ہے تو یہ بنائیں گے تو اس کا سربراہ آپ کو بنائیں گے نا، کہ اب ان کو اس کا خاتمہ کریں گے، ان کو اس کے آدمیوں کا خاتمہ کر دیں گے، اور جب اس کو ہم جو ہے تو غیر مسلح کر دیں گے، خاتمہ کر دیں گے، اور پھر جو ملک میں حکومت بنے گی اس کا سربراہ آپ کو بنائیں گے، لہذا آپ شادی نہیں کر سکتے، آپ کی شادی ہم کرائیں گے۔ اور اس میں آپ دیکھیں نا، کون دیکھ رہا تھا یہ؟ تو ذہن سازی اس کو کہتے ہیں۔ جب پیر سانگڑ رحمۃ اللہ علیہ کے حروں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تو پیر سانگڑ کو پھانسی کیا گیا اور اس کے 2 بیٹوں کو لندن لے جایا گیا، اور یہ جو تھا علی مردان نام تھا اس کا، علی مردان جو ہے تو یہ اس کو وہاں سے BA کروایا، پرورش کی وہاں پر، وہ جوان ہوا، پھر واپس لا کر اس کو گدی نشین کیا، نماز نہیں پڑھتا تھا، گدی نشین تھا پیر بگاڑا کے نام سے، اور وہ عرس والے دن آتا تھا، چادر چڑھانے کے لیے آتا تھا پگڑی باندھے ہوئے، اور وہ اپنے سارے اس میں آتا تھا، لیکن نماز نہیں پڑھتا کیونکہ اس کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتا نماز۔ سبحان اللہ، تو تربیت کر کے اس کو بھیجا گیا، آدمی کو تیار کر کے بھیجا گیا، اپنے رخ پر لا کر اس کی ذہن سازی کر کے اور اپنے لیے مفید کر کے اور اپنا نمائندہ کر کے اس کو اقتدار دے کر اس کو بھیج دیا گیا۔ یہ صورتحال ہوتی ہے، اور آپ کے خاص سطح سے اوپر جو طبقہ ہے نا، ایک خاص سطح سے اوپر طبقہ جو ہے اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، اس کا دین ایمان اقتدار ہے۔ 4 pillars آف اسٹیٹ جو ہوتے ہیں نا، تو ایک خاص سطح کے اوپر اس کے بعد ان کا دین ایمان اقتدار ہوتا ہے، اور سب کچھ اس کی خاطر کرتے ہیں۔ یہ جب مجیب اقتدار پر آ گیا اور محکم ہو گیا نا، تو اس کے بیٹے نے 3 میجروں کی بیویاں اغوا کی، 3 کی تھی نا، 2 کی، اچھا، اور تیسرا جو تھا وہ پھر ساتھ ایسے ہی ان کے تھا، ہمدردی میں تھا، وہ ایسے ہی آیا تھا۔ ہاں، 2 کی اغوا کی، اور وہ جو میجر فاروق ہے اس نے تو اپنے رویداد لکھی ہے اردو ڈائجسٹ میں، اور وہ میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ تو بیوی اغوا کرنے کا
اس نے نہیں لکھا ہوا کہ یہ ذرا بہت مشکل بات تھی. یہ خود اس نے وقت لیا ہے مجیب سے، اس سے ملا ہے، اس سے کہا تیرے بیٹے نے یہ ظلم کیا. اس نے کہا جاؤ یار واپس آ گئی 3 دن کے بعد، اور کیا کرتے ہو؟ تو اس لوٹ کر کے آ گیا. پھر اس کو کہتے ہم اتنے دکھیا تھے، گھر والی بھی اتنی دکھیا تھی کہ ہم بزرگوں کے پاس جاتے تھے، ملتے تھے، دعا کراتے تھے اور کچھ، تاکہ دل کا یہ دکھ دور ہو. کسی نے کہا کہ سمندر کے کنارے ایک جھونپڑے میں نابینا بزرگ رہتے ہیں، ان سے ملے. کہتے ملنے کے لیے ہم گئے، یوں بیٹھے تو انہوں نے کہا بیٹا تیرے دل میں خیال ہے، اس کو کر گزریو، تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو میں نے کہا حضرت کیا خیال ہے؟ کہا مجیب کے قتل کا خیال ہے. میں نے کہا وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا. میں نے کہا تو تمہارے دل میں مجیب کے قتل کا ارادہ ہے، کر گزریو، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے. میں تو ڈر گیا سے کہیں یہ وہ کوئی آرمی انٹیلیجنس کا آدمی نہ ہو، ان کے لیے کام نہ کر رہا ہو. کہتے میں نے آنا جانا اس کے پاس ترک کر دیا. گھر والی میری جو تھی تو وہ جانا آنا اس نے شروع کیا، آتی جاتی تھی. تو ایک دن گئی، اس نے کہا بیٹی میں تجھے وہ وقت مقرر کر کے دوں گا، وہ دن مقرر کر کے دوں گا جس دن تیرا بیٹا اس کو قتل کرے گا، تیرا خاوند اس کو قتل کرے گا. تو اس نے وقت مقرر کر کے دن مقرر کر کے دیا. اس دن ڈھاکہ یونیورسٹی میں ہڑتال ہو رہی تھی، تو مجیب کو حکم آیا کہ ٹینک نکال کر ڈھاکہ یونیورسٹی کا گھیراؤ کیا جائے. تو کہتے ہم ٹینکوں والے تھے، ہم تینوں ٹینکوں والے تھے. تو ہمیں جب آرڈر ملا کہ ٹینک نکالا تو ہم نے مشورہ کیا کہ ٹینک کا نکالنا مشکل ہوتا ہے، اجازت مشکل ہوتی ہے. جب نکال لیا ہے تو کیا ڈھاکہ یونیورسٹی جاتے ہیں، مجیب کے گھر کا چکر نہیں لگاتے. کہتے گئے چکر لگایا ہم نے، گھیرا ڈالا، اندر داخل ہوئے، ایک آدمی بھی زندہ نہیں چھوڑا ہے، سارے قتل کیے. اور باہر نکل کر آئے اور اسلحہ لہرا کر کہا کہ حکومت جو لینا چاہے لے، ہم چلے گئے. تو بزرگوں نے کہا تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. سلطان حنیف ریٹائرڈ ایڈیشنل آئی جی ریٹائر ہوا ہے، ہمارے برخورداروں میں سے. یہ تبلیغی جماعت میں گیا ہوا تھا اس کے لیے چلے کے لیے بنگلہ دیش. میجر فاروق سے ملے، انہوں نے کہا چھوڑ یار تبلیغ کرتے ہو، ایکشن نہیں لیتے. ایکشن میں نے ایکشن لیا نا، 2 گاڑیاں آرام سے رہ رہا ہوں. جس وقت اس کی حکومت آئی ہے، اس کا کیا نام تھا، حسینہ واجد کی، جو اس کی حکومت آئی ہے تو اس کے اقتدار لینے سے پہلے یہ نکل کر جنوبی افریقہ چلا گیا تھا، اس کو نہیں پکڑ سکا. سبحان اللہ جی. تو یہ چلا گیا جنوبی افریقہ، اور یہ اس لیے بچ گئی تھی کہ شادی شدہ تھی، اس لیے موجود نہیں تھی، ورنہ اس کو بھی نہ چھوڑتے ہو. تو اللہ کے ایسے فیصلے آ جاتے ہیں، اللہ کی لاٹھی پہ آواز ہے. آخر میں اس کا بھی برا انجام ہوا. حسینہ واجد بھی ذلیل ہو کر نکالی گئی ملک سے. اب ہندوستان میں مر گئی کہ زندہ، ایک زندہ ہے کہ مر گئی؟ ہندوستان میں زندہ ہے. ہاں جی، ہندوستان میں زندہ ہے. ہاں ہندوستان میں زندہ ہے. تو کیا اعزاز ہوا ہے؟ تو اللہ کی لاٹھی پہ آواز ہے. سبحان اللہ. دو واقعے بڑے عجیب میں نے دیکھے ہیں نا. ایک پروفیسر تھے اس کے ادارہ تحقیق نہیں، IER یونیورسٹی کا، انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ، IER. اس کے پروفیسر تھے اردو اسپیکنگ تھے. تو یونیورسٹی میں ذرا پشتو والے اردو اسپیکنگ والوں کو ذرا کمزور سمجھتے ہیں. اور یہ آدمی تھے، مسکین آدمی تھے، اور نمازی آدمی تھے، مسکین آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے. ہم اکٹھے ہی رہتے تھے محلے میں، مسجد ہماری ایک ہی تھی. کوئی میٹنگ تھی تو نیا وائس چانسلر آگے آ گیا تھا، اس نے اس کو بے عزت کیا، میٹنگ میں بے عزت کیا. یہ آیا تو اس کے اس بے عزتی کے دوسرے دن جو ہے تو وائس چانسلر کو ریموول فرام دی پوسٹ کارڈ. 6 مہینے بعد اس کو، کوئی وائس چانسلر میرے سامنے پوسٹ نہیں ہٹایا گیا، اپنا ٹینور پورا کر کے، اس کو 6 مہینے بعد ہٹایا گیا.
اور اس کے ہٹانے کے حالات پھر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوئے. وہ یہ جو تھا پروفیسر صاحب جو تھا وہ مسجد سے نکل، میں نے کہا پروفیسر صاحب آدمی تو گیا نا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب جب میں آ گیا گھر پر تو رات کو میں نہیں سوایا، میں اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا میں تیرا بندہ نہیں ہوں جو میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا. اور کہتے بس صبح آرڈر آ گیا. ڈاکٹر متین صاحب ایک تھوڑا بڑا قابل پروفیسر تھا، وہ یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کے نمائندے کے طور پر کام کر رہا تھا. وہاں اس کی بہت بڑی حیثیت تھی. پھر آخر اس کا وہ دورانیہ پورا ہو گیا، واپس اپنے جو ہے تو پیرنٹ ادارے کو آنا چاہتا تھا. تو وہ تو بڑی حیثیت کا پروفیسر تھا. پہلے تو وہ آیا، اس نے کہا مجھے کوئی اہم جگہ دو گے تب میں آؤں گا، میں نہیں آتا. تو وہ اس کو اہم جگہ کیسے ملی؟ پرنسپل اسلامیہ کالج بنایا گیا. پہلے وہ بنایا، وہ کیسے بنایا گیا؟ ارباب سکندر حیات پرنسپل تھا اور اس نے ان چار دیواری بن رہی تھی نا، تو اس کے ساتھ چار دیواری کے ساتھ محلہ ہے، مولانا اشرف صاحب کا گھر ہے، محلہ ہے پورا. تو اس میں پہلے اس طرح تھا کہ وہ اندر شامل تھا اور بس گزر کر اس سے جاتی تھی، اور دروازہ اگر اس سے ادھر لگایا جاتا تو وہ اندر آ رہا تھا. تو اس نے پرنسپل نے کہا کہ نا اس کو باہر نکالا، دروازہ جو ہے تو اندر ہوگا. تو لوگ آ گئے، حضرت صاحب کے پاس آ گئے. حضرت مولانا اشرف صاحب نے شیر حسن صاحب، پروفیسر شیر حسن صاحب کو بھیجا کہ ارباب صاحب سے بات کرو کہ ہمارا راستہ نہ روکے، ہمیں راستہ دے دے. شیر حسن صاحب بہت شریف آدمی تھے اور روایتی پٹھان تھے، اجرے کی تربیت والے، اور پٹھانوں کے طریقے سے بات کرتے تھے. چلیے ارباب سے منگا ہوتا قدم تراغلی او دا خو گرو پختانو اصول دے چلاس سے مات سی نخپل گاڑے تا چو لکھیے گی. یعنی کسی پر تکلیف آتی ہے تو اپنے آدمی کے پاس جاتا ہے. نو حضرت مولانا صاحب لے گلے ہم جدا لار بندواما لار ورکم تو کہ نئے ورکومو یہ آ گیا جی. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا شیر حسن صاحب کیا؟ اس نے کہا، اس نے تو یہ کہہ دیا کہ ارباب صاحب ویسے اور اچھا آدمی تھا، میرا بھی اس کے ساتھ اچھا سلام کلام تھا. تو میرا خیال ہوا کہ ایسی بات نہ کہے، کیوں کہ ایسی بات اگر اس نے کہی رمضان کا مہینہ ہے تو حضرت صاحب کی زبان ہلی، بات سے گیا. پھر تو شیر حسن صاحب ذرا اس کو نرم طریقے سے کہنا چاہتے تھے، لیکن مالے کے لوگ انہوں نے کہا مولانا صاحب آگے خبر ہونا مل رہا دادا خبریں اکھڑے. جب کہا خواہ ارے مولانا خواہ موزہ سڑے دڑش نہ خواہ سے نہ داڑ سڑے دڑش، یہ ایسی بات نہیں کیا. بس وہ ڈاکٹر متین نے کہا کہ مجھے ہم پہنچ سکتے، صبح آرڈر ہو گیا کہ ارباب صاحب پرنسپل سے فارغ، ڈاکٹر متین پرنسپل ہو گیا. اب دوبارہ جو ہے تو ڈاکٹر متین کو تو ایسی وائس چانسلر بنانا تھا. تو اس کی وائس چانسلری میں بھی یہ پھر جو تھا فرزند دورانی جو تھا نا 6 مہینے بعد پوسٹ سے ہٹا اور یہ جو ہے تو ہوا. ایک وائس چانسلر اور بنا، ہارون اس کا نام تھا، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی. مولانا وہ کے ساتھ ہمارے خیر احمد صاحب کے پاس بھی آتا جاتا تھا. اور اس کو وائس چانسلر بنایا گیا تو خاندان اس کا امریکہ میں ہوتا تھا. میں چلا گیا وہ مبارکباد کے لیے کہ ہمارے بزرگوں کے پاس آتا جاتا ہے، مبارکباد کو دینا. مبارکباد میں نے دی تو بس اللہ شروع ہو گیا امریکہ کی تعریفیں کرنے کے لیے، اور اس کے خلاف جلوس نکالا امریکہ نے. یہ کیا شروع، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ این پی کے جو بعد وائس چانسلر بنا تھا جی نہ این پی کا آدمی تھا، خاندان کا تھا نا، اسلامی کالج کا بنا تھا. اجمل بیٹھا ہوا ہے، وہ میری طرف دیکھ رہا ہے اور اس کو پتہ چل رہا ہے کہ سڑی جان خراب کرو، ڈاکٹر فضا مخ کی جان خراب کرو. اس کو کہہ نہیں سکتا. خیر میں تو اٹھ کر آ گیا. پھر ہمارے سلسلے کی ایک پرنسپل تھی اس کی جناح کالج کی، اس کو اس نے تنگ کرنا شروع کر دیا. کوئی اس کے خلاف لوگ تھے، اصولوں نیک صالح اصولوں والی عورت تھی،
تو اس کے مخالفین نے اس کو اس کے خلاف کر دیا اور اس نے اس کے خلاف ایکشن لینے لگا. تو وہ بڑی صاحب دعا عورت تھی. اس نے 1000 سورہ نوح پڑھی. سورہ نوح پڑھی 1000 دفعہ. یہ بھی 2 سال پورے کرنے سے پہلے اس کو نکالا گیا. اللہ کی لاٹھی پہ آواز ہوتی. سبحان جو آخری والا آیا تھا سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ لانے والے اس کے ساتھ ہیں اور یہ تو پتہ نہیں 10 سال 15 سال اس کی حکومت ہوگی. تو جو عیسی مسیح کو چھوڑا تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ اس پر آسمانی پرچہ کٹ گیا اور کاروائی جب بھی مطلب خاتمہ اس کا ہو گیا ہے. اب ظاہر جب بھی ہوگا تو ہو گیا. سارے لوگ شامل ہو رہے تھے. قوم کے الیکشن میں میں نے بھی ووٹ دیا تھا. اور وہ نہیں ہے سندھ کا کراچی کا عالم جو ہے یہ منظور مینگل نے بھی دیا تھا. کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ اس نے 5 سال اچھے گزارے ہیں اور اگستہ اس نے گزارا. بلکہ میں نے آرٹیکل لکھا کہ قوم نے آپ کو بڑے شوق سے ووٹ دیا ہے. 2 واقعات میں نے لکھے. میں نے کہا ایک عورت لاہور سے اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا, اپنے بچوں کو تالے بند کر کے آئی ہے اور ووٹ دے کر پھر واپس گئی ہے. صبح آئی ہے, ووٹ دے کر واپس گئی ہے, پہنچی ہے پشاور کو آئی ہے. اور بنو کا ایک لڑکا کالج کا طالب علم, اس نے 1000 روپے مانگے ہیں لوگوں سے اور کرایہ لے کر گیا ووٹ. یہ 2 واقعات میں لکھے. تو آگے میں نے لکھا کہ اب اس کو جو ہے تو ملک کو ایسی حکومت کرنی چاہیے کہ مثالی ہو, وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لائے اور ختم نبوت اور توہین رسالت کو نہ چھیڑے. یہ میں نے الفاظ سارے لکھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. اور بس پھر جب وہ اس نے کر لیا تو میرے زبان سے نے کہا غل میں کھڑ لیجیے تو ووٹ ورکڑو. اور منظور مینگل نے اس نے بھی یہی جملہ بولا. اس نے کہا میں نے گوں کھایا تھا جو اس کو ووٹ دیا تھا. اس نے بھی یہی جملہ بولا. اور پہلا جلوس اللہ کے فضل سے حاجی صاحب کی قیادت میں خانقاہ سے نکل کر پوکے بازار تک گیا ہے. ہم ایسا جلوس نکالا کرتے تھے پوکے بازار تک, وہاں پر تقریر وقریر ہو جاتی, پھر آ جاتے. تو پھر دوسرے دن جلوس نکال رہے تھے, سارے لوگ نکال رہے تھے سفید ڈھیری سے. تو مجھے ان کا پیغام آیا کہ ڈاکٹر صاحب جلوس صبح سے ہو تو برازے. تو نے کہا صدر تک جلوس ہے. میں نے کہا صدر پر باپ ایدلتا سے بولے تشبت لے کرنا شروع میں آ جاؤ. چلا گیا. میں نے تقریر کی, پولیس کھڑی ہوئی تھی. تقریر میں نے کی, تقریر کے پھر ان کو میں نے نعرے دیے. تو ثاقب نثار نے فیصلہ کیا تھا نا, نے کہا کہ ثاقب نثار ہے, ہجڑا بیکار ہے, امریکہ کا جو یار ہے بیکار ہے, امریکہ کا یار ہے غدار ہے, غدار ہے, ہجڑا بیکار ہے, ہجڑا بیکار ہے, ثاقب نثار ہے, ثاقب نثار ہے. یہ سارے نعرے میں نے لگائے. اور میں نے کہا جلوس والوں کو کہا کہ اب چلے, اب بس میں آ گیا جی. جلوس پر انہوں نے نکالا جی. اور بس اس کے بعد پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز. جب اللہ پاک جب فیصلہ کرتا ہے, جب اللہ پاک فیصلہ کرتا ہے تو بڑے بڑے گرانڈیلوں کو الٹا کر کے گراتا ہے. بڑے بڑے گرانڈیلوں کو الٹا کر کے گراتا ہے, اور ایسا گراتا ہے کہ لوگوں کے سامنے عبرت کا نمونہ بنتے ہیں, عبرت کا نمونہ بنتے ہیں. سبحان اللہ جی. تو خیر احمد بابا کہہ رہے تھے کہ مجھے ووٹوں نے بلایا نہ, مجھے بلایا اس نے, پرویز مشرف نے نہیں, الحق نے, کہ پھانسی کا کورٹ آرڈر کا فیصلہ کر رہی ہے اور میں ڈر رہا ہوں کہ ظلم نہ ہو جائے اور یہ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا. تو کہتے میں نے کہا کہ ایک فائل بھیجو مفتی محمود کو اور ایک بھیجو مودودی کو, اور یہ ان دونوں کو دستخط دے دو. اس کو دستخط لے لیا. خیر بابا صاحب کہ تو فائل کو دیکھو, دونوں کو دستخط اس پر ہے کہ مفتی محمود کا دستخط ہو گیا تو فتوی میں ٹھیک ہے, اور مودودی کا دستخط ہو گیا تو سیاسی آپ کو سپورٹ مل گئی, سارا مل گیا. دستخط کی انہوں نے. سبحان. اور یہ کرنل واجد بنگش میرا ایک دوست تھا, اس زمانے میں کرنل تھا آرمی میں,
یہ مولانا صاحب کے پاس آ گیا، فیصلے ابھی پھانسی نہیں ہوئی تھی کہ مولانا صاحب یہ بھٹو کے پھانسی کا کیا ہوگا. حضرت مولانا صاحب نے جواب نہیں دیا. انہوں نے اس کے قتل کے کیسوں کے بہت ماہر وکیل تھے پیر معصوم شاہ صاحب، ان کو بلایا. کہا پیر صاحب یہ کیا ہوگا، یہ مجھ سے ہی پوچھتے ہیں رائے، پوچھتے ہیں کیا ہوگا. پیر صاحب نے کہا کہ فائل پر جو شواہد ہیں اس کے اگر آدھے بھی ہوں تو پھانسی ہے. کہ جو شواہد فائل پر موجود ہیں اس کے آدھے شواہد بھی ہوں تو پھانسی اس کو نہیں بچا سکتا. اب یہ آدمی اس نے بیان کیا ہوا ہے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے، یہ کبھی کہ اس کو بات بھولی ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسے ہی بات کہہ لیتا تھا. کو خیر احمد صاحب کا آپ کو یاد ہے جو انہوں نے دونوں طرف کے دروازے پکڑے ہوئے؟ سنا ہوا ان کو. مولانا صاحب وہ عشاء کی نماز کے بعد جانا تھا، وہ بیٹھے اور میں بیٹھا ہوا تھا تو خیر محمد صاحب آ گیا تو دروازے کے کمر کے دروازے کے کباڑ پکڑ کر کہا کہ مولانا صاحب بھٹو کو پھانسی ہو گئی. انہوں نے کہا 3 مرتبہ کہا نہ پھانسی تھا سخت کھڑا، پھانسی کی دستخط ہو گئی، پھانسی کا فیصلہ ہو گیا. جی سبحان اللہ. تو یہ واقعہ وہ بھی واقعہ عجیب ہوا تھا نا. اس کی FSF نے بنائی ہوئی تھی، ایک فورس بنائی ہوئی تھی. وہ اس لیے تھی کہ مارشل لا کا ان کا رات آئے تو اس کے پاس مقابلے کے لیے آدمی ہوں گے. حضرت مولانا صاحب جمعہ پڑھنے کے لیے فیصل مسجد جاتے تھے، درویش مسجد جاتے تھے. وہاں سے آگے تو FSF کی گاڑی ان کی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی، کیونکہ وہ اس کے مخالفت کر رہے تھے. گاڑی کے ساتھ ٹکرائی، اللہ نے محفوظ رکھا، ہاتھ وغیرہ زخمی ہو گیا. لیکن اس شام کو سخت بددعا ان کی زبان سے نکل گئی، بس اس کے بعد پھر فیصلہ دستخط ہو گیا. تو یہ تھا فیصلے اللہ پاک کرتا ہے، فیصلے نہ امریکہ کرتا ہے جی، اور نہ اسمبلیاں کرتی ہیں، اور نہ جو ہے تو صدر کرتے ہیں، اور نہ جو ہے وزیر کرتے ہیں. فیصلے اللہ پاک کرتا ہے. وقت ختم ہو رہا ہے، آج 7:15 ہے نا. چلو یہ دلچسپ واقعہ آ گیا تو آپ کو سنا دیں، پھر آپ نہیں ملے گا سننے کے جی. میرے ایک دوست ہے بری کوٹ کے، تبلیغی جماعت میں بڑے کام کرنے والے تھے. کبھی کبھی آتے تھے پشاور تو میرے پاس ٹھہرتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے عجیب قصہ سناتا ہوں. آج میں آیا تھا پشاور میں، ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، تو ہوٹل میں ایک اور آدمی بھی ٹھہرا ہوا تھا. تو رات شام کو آ جاتے ہیں، پھر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. مسافر جو ہے کہتے ہیں میں سے آپ کہاں سے آئے؟ کہا میں تو کابل سے آیا ہوں. کیا آپ کہاں سے؟ میں سوات سے. کابل سے کیسے آیا؟ کہا جی میں تو عجیب کیس میں آیا ہوا ہوں. میں کابل میں تحصیلدار ہوں، اور میرا ایک باغ ہے جو سارے خاندان کا مشترکہ باغ تھا، لیکن میں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تحصیلدار تھا بس، اور اس کو ساری آمدنی میں لیتا تھا. اس پر خاندان نے مقدمہ کیا ہوا تھا، مقدمہ چل رہا تھا. کہتے ایک آدمی میرے پاس آ گیا، اس نے کہا کہ میں مزدور ہوں، آپ کے ساتھ مزدوری کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے مزدور رکھ لیا اور اس باغ پر کام کرنے کے لیے اس کو لگا دیا. کہتے 2-3 دن کے بعد میں گیا تو اس آدمی نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیا ہوا تھا. میں نے کہا یہ آدمی ہے یا جن ہے؟ کہ اس کے بارے میں بڑا ہو گیا، بیدار ہو گیا. میں اس کی اٹھنا بیٹھنا نقل و حرکت کو دیکھنے لگ گیا. کہتے ایک دن میں گیا تو یہ آدھی رات کو یہ باغ سے نکلا اور ایک طرف روانہ ہو گیا. کہتے پیچھے میں روانہ ہو گیا. جاتے جاتے ایک بڑا میدان ہے، اس میں بیٹھ کے اس میں کہ اڑتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں. اس میں سنگاپور پر کے روان ہوئی نا، وہ ساون میں جو نکلتے کیڑے، اس طرح لوگ آ کر جمع ہو گئے. ایک کرسی رکھ دی گئی، اس کرسی پر میرے اس مالی کو رکھ دیا، بٹھا دیا گیا. ادھر سے آدھی فائل سامنے رکھتا ہے، اس کو دستخط کر رہا ہے. سارے لوگ اس کی رائے لیتا ہے اور سب ہاں کر کے کہتے ہیں ایک فائل اس کو اوہو اس کے ساتھ تو میں مالی ہوں، اس تحصیلدار کے ساتھ میں مالی ہوں. اچھا یہ باغ اس نے قبضہ کیا، قوم کا باغ ہے. اچھا چلو اس طرح کرو، باغ اس کے قبضے میں ہی رہے اور آمدنی سب وارثوں میں اپنی وراثت کے مطابق تقسیم ہوگی. بس دستخط ہوا اور آگے پھینک.
کہ صبح میرا کیس لگا ہوا تھا، صبح میرا کیس لگا ہوا ہے، اور اس نے جو قاضی تھا اس نے آخر میں سب سنا کر اس نے کہا کہ باغ اس کے قبضے میں رہے، آمدنی سب میں مساوی تقسیم ہو. تو کہتے ہیں وہ میں نے اس مالی کو کہا کہ اس کے بعد کھانا میرے ساتھ کھاؤ گے تم. اور اس نے کام کو آتے ہوئے شرط کی تھی کہ میرا دل چاہے گا تیرا کھانا کھاؤں گا، نہیں آئے گا مجھے مجبور نہیں کرو گے، اور دوسرا یہ کہ میں نماز کے وقت کام نہیں کروں گا. یہ 2 شرطیں تھیں. اس کو میں نے اپنے ساتھ کھانے آنکھیں نکال لا، اس نے کہا مجھے اپنے ساتھ کھانے کے لیے کیوں بٹھا؟ میں نے کہا بس میرا دل چاہ. بس اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس کو خبر لگ گئی ہے. تو یہ آدمی کہتے ہیں بس صبح میں اٹھا تو وہ نہیں تھا. اس کو ڈھونڈا میں نے افغانستان میں، ڈھونڈا نہیں ملا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ خراسان جو ہے تو دریامو سے لے کر دریا سندھ تک ہے، اس کا ایک ہی ابدال ہوتا ہے، تو اگر یہاں نہیں ہے تو پھر وہ پشاور میں ہوگا. تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے بھی آئے ہو. پہلے تو کرتا ہے فیصلے اللہ کرتا ہے. شاید ملا فیصلے تو کیا فیصلے اللہ کی، فیصلے اللہ کے.